آج ہمارا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب حلیمہ سعدیہ کے ہاں 5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اپنے خاندان کے پاس واپس آ گئے۔ تو آج ہم اس موضوع کو پڑھیں گے کہ حضور جب اپنے خاندان کے پاس واپس آئے تو کیسے آئے اور پھر وہاں کے حالات کیا تھے۔ دست افرینش ہر یک از افراد انسان را برای کاری ساخته است۔ دست افرینش ہر یک از افراد انسان را برای کاری ساخته است، یعنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بہرحال کسی ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، فضول کوئی بھی خلق، عبث کوئی بھی خلق نہیں ہوا۔ ادعی را برائے فرا گرفتن علم و دانش، کچھ لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے خلق کیا۔ دست ایرا برائے اختراع و اکتشاف، کچھ لوگ یعنی چیزوں کو کشف کرتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈیفرنٹ چیزیں ایجاد کر کے دیتے ہیں، بنا کے دیتے ہیں۔ برخیرہ برائے کارو کوشش، بعض لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ بازیرہ برائے تدبر و سیاست، اچھا بعض کو جو ہے سیاست کے لیے اور وہ تدبیر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مدیر بنتے ہیں، مدبر بنتے ہیں، اس لیے خلق کیا۔ گروہیرہ برائے تدریس و تربیت، بعض کو معلم بنا کے خلق کیا کہ وہ لوگوں کی جائیں اور تدریس کریں، ان کو پڑھائیں، تربیت وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر انسان کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور بہرحال تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کون سا کام اچھا کر سکتا ہے، اور جو کام وہ اچھا کر سکتا ہے اسے اسی کام کے اوپر اپنی انرجی لگانی چاہیے، اسی میں ہی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا میں اگر فکری طور پر، جسمانی طور پر مثلا جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو میری توانائی سے باہر ہے، تو مجھے ادھر انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ برحال مربیان دلسوز کے خواہان پیش رفت افراد و جامع خود می باشند، پیش از آن که اشخاص را بیکاری بگمارند ذوق و سلیقه آنان را آزمایش می کنند۔ یہی وجہ ہے کہ جو اچھے استاد ہوتے ہیں، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، اپنے بچوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے پہلے کہ بچوں کے لیے ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کریں کہ کون کس شعبے میں جائے، پہلے ان کا ذوق اور سلیقہ چیک کرتے ہیں، ان کا لگاؤ کس طرح ہے۔ بعض پریکٹیکل کاموں کو پسند کرتے ہیں، بعض تھیوریٹیکل کاموں کو پسند کرتے ہیں، بعض مثلاً اجرائی امور کو پسند کرتے ہیں، بعض تھنکنگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس کے اندر وہ جو ہے وہ ذوق اور شغف رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ استاد پہچان لیتا ہے، بچے کو بے شک دیر میں پتہ چلے کہ میری کیا خصوصیت ہے، استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس طرف زیادہ تمایل رکھتا ہے۔ اور انگلش میں بھی ہمیں پڑھایا استاد نے کہ، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ ایک شاید ضرب المثل بھی ہے انگریزوں کے ہاں کہ the student should be guided according to their wish، کہ اسٹوڈنٹس کو ان کی خواہش کے مطابق رہنمائی کی جانی چاہیے، جس طرف ان کا ذوق ہوتا ہے۔ تو وہ ہر کسرا در جایب کار میگیران کے ذوق و توانائی آن را دارد، زیرا در غیر این صورت دو ضرر متوجہ اجتماع می شود۔ اور اگر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق رہنمائی نہ کی جائے کہ جس طرف اس کا ذوق ہے، شغف ہے، تمایل ہے، جھکاؤ ہے، اس کے دو نتیجے، دو نقصان سامنے آتے ہیں۔ کاری را کہ آن فرد می توانست بکند انجام نداده و آن را هم که انجام داده بی نتیجے بوده۔ دو نقصان کیا ہوئے؟ پہلا نقصان یہ ہوا جو وہ کر سکتا تھا وہ نہ کر سکا، ٹھیک ہے، جو کام وہ کر سکتا تھا
فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر اچھا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ٹیچر بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہماری کتنی نسل کو وہ کیا کر دیتا، تعلیم دے دیتا، علم و آگاہی دے دیتا۔ اچھا ہم نے اس کو ٹیچر سے ہٹا کر مستری بنا دیا، ٹھیک ہے، وہ ٹیچر جو بنتا تو وہ کتنا فائدہ پہنچاتا، اس سے قوم محروم ہو گئے۔ اچھا اب جو مستری بنا ہے تو اس نے مستریوں کا کام بھی صحیح نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ اس بلڈنگ کے اوپر ایک اچھا مستری لا کے کھڑا کرنا تھا کہ جو اس کو بنائے، ایک ایسا بندہ لا کے کھڑا کیا کہ جس کو یہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر ایک رحمت سے محروم ہو گیا، ایک فائدے سے محروم ہو گیا، ادھر ایک نقصان ہمیں اٹھانا پڑا کہ اس نے جو کام کیا وہ کام صحیح نہیں کیا، کیونکہ اس کے ذوق میں ہی نہیں ہے مستری بننا، ٹھیک ہے۔ خوب، لہٰذا اس کا کام جو اس نے کیا وہ بے نتیجہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان کیا۔ گوینده در هر سری ذوقی است، خوشبخت کسی است که ذوقش را دریابد، کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خود کو پہچان لیتے ہیں کہ میرا ذوق اور میرا شوق کس چیز میں کون سا کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں سچی بات ہے، میں بچپن سے ہی سوچتا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا، معلم بنوں گا، بچپن سے ہی میں سوچتا تھا معلم بنوں گا۔ تو الحمدللہ آج مثلا معلم بنے ہیں تو یعنی سبھی میں جب سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، حالانکہ آج دیکھ لیں کہ 2024 میں وہ استادی، وہ شاگردی، وہ ادب، وہ احترام بہت کم ہو گئے ہیں شاگردوں کے یہاں بھی اور استادوں، لیکن یقین کریں آج بھی میرے بچے وہاں پہ اتنا احترام کرتے ہیں، میں خود بعض دفعہ حیران ہوتا، بعض دفعہ میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ 2024 میں یونیورسٹیوں کے بچے، کیوں؟ بچوں کے پاس وہ پیمانہ ہے کہ وہ ایک حقیقی استاد کو اور ایک بناوٹی استاد کو پہچان لیتے ہیں۔ استاد بیٹے پیدا ہی استاد بن کے ہوتا ہے، یعنی وہ استاد پیدا، ان کو مائیں استاد جنتی ہیں، وہ استاد پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا بچہ جب پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے واقعاً استاد ہے، آج بھی اس کی مٹی میں اور اس کی طبیعت اور نیچر میں وہ ادب ہے، لیکن آگے وہ لوگ کم ہیں کہ جن کے سامنے وہ ادب پیش کرے، بات کی سمجھ آ رہی؟ وہ لوگ کم ہیں کہ جن کے سامنے، لہٰذا تو مطلب یہ ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں کہ میں کیا آگے چل کر، میرے اندر کون سی صلاحیت ہے کہ جو میں پالش کروں تو آگے چل کر میں نکھر کر ایک مفید ملک و ملت کے لیے ایک مفید شخصیت بن کے سامنے آؤں گا۔ آموزگاری شاگرد تنبلی را پند و اندرز میداد و مفاسد تنبلی و سر انجام زندگانی کسانی را که به دنبال تحصیل نرفته و بهار عمر خود را با کسالت و هوس رانی میگذارند تشریح میکرد۔ ایک دفعہ ایک استاد نے اپنے بچوں کو کیا اس نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ جو سستی ہے، جو تنبلی ہے، جو تن آسانی ہے، کاہلی ہے، اس کے بیٹے یہ نقصان ہوتے ہیں، اور جو مثلاً کوئی اسکول نہیں جاتا، سبق نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس کا آگے چل کر یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور جو ہوسران ہیں اپنی زندگیاں خواہشات کے پیچھے گزار دیتے ہیں تو ان کا آگے چل کر کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس قسم کی باتیں وہ استاد نے اپنے شاگردوں سے کی، اور ان کو دید کے شاگرد در حالی کے سخنان او را گوش می دهد ضمناً با قطعی زغالی روی زمین صورت می کشد۔ استاد نے دیکھا کہ جب یہ میں پڑھا رہا ہوں، ایک میرا شاگرد ہے کہ وہ میری بات بھی سن رہا ہے، اور ایک زغال سمجھتے ہیں، کوئلہ لکڑی جلتی ہے تو کیا نکلتا ہے، کوئلہ یا کوئلہ کیا کہتے ہیں، زغال اس کو کہتے ہیں، زغال سے نا ایک بندے کی شکل بنا رہا ہے ایسے کر کے نا مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر۔ اچھا ناگهان متوجه شد که این پسر برای تحصیل و کسب علوم آفریده نشده بلکہ دست آفرینش او را برای نقاشی خلق نبوده است۔ استاد سمجھ گیا یہ بچہ سبق پڑھنے کے لیے اور
علم حاصل کرنے کے لیے اور تھیوری اور فلسفی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک نقاش ہے جو صورتیں بناتا ہے. ہاں تو یہ وہ ہے آرٹسٹ ہے. از این لحاظ پدر و مادر او را خواند و گفت که اگر فرزند شما در آموختن و تحصیل کند و بی رغبت است ولی ذوق نقاشی او خوب است. اس نے کیا کیا، اس کے والدین کو بلایا، کہا کہ اگرچہ تمہارا بچہ پڑھنے لکھنے میں کمزور ہے لیکن یہ ایک نقاش بننا اور ایک آرٹسٹ بننا اس کے لیے بڑا آسان ہے. خوب و بے آن شور عجیبی در سر دارد، اور اس کو اس کا بہت شوق ہے. رہنمائی معلم را ولی دانش آموز پذیرفت چیزی نگذاشت کہ وی رشتے نقاشی را تعقیب کرد و در این فن سر آمد روزگار گردید. کہتے کہ ابھی زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ یہ بچہ اپنے شعبے کا ایک اتنی بڑی شخصیت اور استاد بن کے ابھرا کہ اس دوسرے سارے ان کے مقابلے میں ماند پڑ گیا. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی استاد پہچان لیتا ہے کہ کون سا بچہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے. تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر کون سا جوہر ہے اور گوہر ہے اور اس کے اوپر وہ کام کرے تو آگے چل کر عظیم انسان بنتا ہے. یہ سارا مقدمہ ہم نے کیوں بنایا؟ خوب دوران کودکی برائے اولیاء اطفال بہترین فرصتی است کہ ذوق و استعداد فرزند خود را بیازمایند و از کردار و رفتار و تصورها و خیالهای او ذوقش را به دست آورند. جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کے لیے بچپن کا زمانہ بہت بہترین فرصت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذوق اور شوق کو پہچان کر ان کے اوپر کوشش کریں، ان کے اوپر کام کریں، اور اس وقت وہ اپنا کردار، اپنی رفتار، اپنے خیالات، اپنے تصورات اور اپنے ذوق کو جو ہے وہ پالش کریں، چمکائیں اور زیادہ بہتر بنائیں. زیرا افکار، حرکات، سخنان شیرین و لطیف کودک آئینہ لیاقت و شائستگی اوست. لہٰذا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو افکار ہیں، اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یہ اس کی شائستگی، اس کی لیاقت، اس کی صلاحیتوں کا ایک آئینہ بن جائے گا کہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس آئینے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو آئینہ منعکس کرتا ہے نا، آپ جو کوئی سامنے دکھاتے ہیں اس کو وہی چیز آپ کو دکھا دیتا ہے. اچھا، بدون ہی کہ استعداد او فراہم گردد از او بے نہی طریقے سے اسی انداز میں اسی شعبے میں تربیت ہو جائے تو اچھے طریقے سے اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ فائدہ حاصل کیا جائے. ختم. اچھا، مطالعہ زندگی رسول گرامی و رفتار و کردار او تا دوران بعثت دو نمای زندگی و اہداف عالی او را می تواند در نظر ما ترسیم کند. کہتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام کی جو زندگی ہے اور ان کی رفتار یعنی عمل، ان کا کردار بھی، رفتار و کردار در حقیقت دونوں ایک معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. وتا دوران بعثت یعنی جب تک وہ مبعوث بے رسالت ہوئے ہیں. دو نمای زندگی و اہداف عالی اورا می تواند در نظر ما ترسیم کند. حضور کی زندگی کے جو دو اعلیٰ اہداف ہیں وہ ہمارے سامنے، یہ زمانہ جو حضور کا بچپن کا زمانہ ہے، بچپن سے لے کر بعثت تک کا زمانہ، دو اہداف حضور کی زندگی میں بہت ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ نہ تنہا دقت و مطالعے در تاریخ کودکی او مارا از آینده درخشان وی آگاہ می سازد، بلکہ زندگی نام اجمالی او تا روزی کے مبعوث بے رسالت گردیدے و خود را رہبر اجتماع خواند
از آینده او خبر می دہد. کہتے ہیں کہ جب حضور کے بچپن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مطالعہ نہ فقط ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ آگے چل کر مبعوث برسالت ہو جائے گا اور ایک بہت بڑے اجتماع کا رہبر بن جائے گا، بلکہ کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ آگے چل کر یہ آگے چل کر اس سطح پہ پہنچ جائیں گے علم کی غیب کی خبریں دینے لگ جائیں گے، غیب کی خبریں دینے لگ جائیں گے. اچھا و میرساند کے این فرد برای چی کاری آفریده شده است. اور حضور کی جو بچپن کی زندگی ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر مثلا یہ کس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے. و آیا ادعای رسالت و رہبری او با سرگذشت وی وفق میدہد یا نہ. لہٰذا کیا ان کا رسالت اور رہبری کا جو دعویٰ ہے ان کی سرگزشت کے ساتھ موافق ہے یا نہیں ہے. آیا زندگی 40 سالے رفتار کردار گفتار و نحوی معاشرت طولانی او با مردم معید رسالتش است یا نہ. اور لوگوں کے ساتھ جو 40 سال تک انہوں نے کیا رفتار کی تعلقات رکھے اور ان کا جو ان کے ساتھ لین دین رہا یا معاملات رہے، ان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو آگے چل کر یہ بچہ رسالت کے منصب پہ فائز ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے. از این رو در اینجا بخشی از روزهای نخستین زندگانی آن حضرت اشارے میکنیم. تو یہ سارا مقدمہ بنایا کہ ہم اب آگے چل کر حضور کی جو بچپن کی زندگی ہے اس کی طرف ہم چند ایک نکات کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ اس زندگی سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ آگے چل کر یہ بچہ جو ہے مثلاً کس مقام اور منصب پہ فائز ہونے والا ہے. خب دایہ مہربان محمد 5 سال از وی محافظت کرد. حضور کی دائی نے 5 سال حضور کی حفاظت کی. و در تربیت و پرورش او کوشید، اور ان کی پرورش کی اور ان کی تربیت میں کوشش کی. در طی ان مدت زبان عربی فصیح را آموخت. اچھا اس دوران پہلا کام جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ جو غلیظ کہتے ہیں بالکل گاڑی، وہ جو گاڑی پیور عربی تھی وہ کہاں سے ملتی تھی؟ صحرائی عربوں سے، بیابانی عربوں سے. حضور علیہ السلام نے وہ عربی یاد کر لی. اچھا اور حضرت حلیمہ نے ان کو سکھا دی ساری وہ عربی جو اصل پیور عربی. بعدها حضرتش بے این افتخار می کرد، اور حضرت اس کے اوپر بعد میں فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میری عربی بالکل پیور. سپس حلیمہ اورا بے مکے آورد و مدتی نیز آغوش گرم مادر را دید. اس 5 سال کے بعد حلیمہ ان کو مکہ میں لے آئی اور حضرت کچھ عرصہ اپنی ماں کے ساتھ رہے. و تحت سرپرستی جد بزرگوار خود قرار گرفت، اور اس کے بعد اپنے دادا کی سرپرستی میں چلے گئے. و یگان مایه تسلی بازماندگان عبداللہ ہمان فرزندی بود کہ از او بے یادگار ماندے بود. اور حضرت عبداللہ کی جو یادگار تھی زمین پر کہ جو ان سے پیچھے رہ گئی تھی، تنہا ترین اس یادگار میں حضور علیہ السلام ہی تھے کہ جو ان کے بیٹے کی حیثیت سے پیچھے تھے، اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا کہ جو حضرت عبداللہ کی یادگار کے طور پر ان کی اولاد کے طور پر پیچھے باقی رہ گیا. تو یہ بیٹے سارا مقدمہ ہم نے بنایا اس بات کے لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے اپنے خاندان کے پاس آ جانے کے بعد جو واقعات ہیں بچپن کے ان کو پڑھ سکیں، کہ جن میں ہم نے 2-3 چیزیں بہرحال آج کے درس میں ہائی لائٹ کی ہیں. کہ
بچہ جو ہوتا ہے وہ پنگوڑے سے ہی پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کی اسی صلاحیت کو پالش کرتا ہے، اور خود بچہ بھی اگر اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اس چیز کو نہیں پہچانتا تو دو نقصان اس کو ہوتے ہیں، ایک وہ جو کر سکتا تھا وہ نہ کر سکا، ایک وہ جو کیا وہ خراب کیا۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آ جانے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں جو بچپن کے واقعات ہیں خانوادے کے ساتھ وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ مثلا پہلے ہم ابھی حضور کا جو یثرب کی جانب سفر ہے وہ پڑھیں گے، اسی طرح سے مرگ عبد المطلب، تو اس طریقے سے حضرت ابو طالب کے پاس چلے جانا پڑیں گے، اور بھی بچپن کے چند ایک واقعات ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔